السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نصیب اللہ خان، میپل انٹاریو کینیڈا۔ میپل جو ہے ٹورنٹو کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں ہماری جماعت احمدیہ کی مسجد بیت السلام بھی ہے، پیس ولیج بھی ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ ڈاکٹر شہاب صاحب کی کتاب وہ بہار کے اصحاب احمد سے میں مولوی حسن علی صاحب کے بارے میں مزید آپ کو میں وہ جو ہے نا پڑھ کر سناتا ہوں۔ اشارہ خدمت اسلام و تائیدات رب ذل اکرام۔ آپ نے جب بطور واعظ خدمت اسلام کا بیڑا اٹھایا تو بظاہر یہ کام از حد یہ کٹھن تھا، چنانچہ اخبار النیچ پتہ نہیں کیا لکھا ہے الپخج پتہ نہیں کیا ایسے بانکی پور نے 3 اگست 1886 کی اشاعت میں آپ کے عزم کا ایک اس قسم کا رسالہ جاری کریں گے اور شہروں میں واعظ کرتے پھریں گے، اس خاطر وہ دنیاوی امور سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ذکر کر کے لکھا ہے، اس میں کیا شبہ ہے کہ ایک ایسے رسالہ اور خاص کر ایک ایسے واعظ کی ضرورت مسلمانوں کو بدرجہ غایت ہے، اور یہ امر بھی وہ مسلم ہے کہ جب خود منشی صاحب میں اس کام کے کرنے کی قابلیت کافی طور پر موجود ہے، لیکن قومی خدمت کی یہ صورت بجائے خود کچھ ایسی مشکل اور بے ڈھب ہے کہ ہم سر دست اس کی نسبت اپنی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ خدا ہمارے منشی صاحب کو اس ارادہ میں استقلال بخشے اور ان کی کوششیں خدا کرے استقلال کے ساتھ برابر کامیاب ہوتی رہیں۔ کوئی کام ہو، اس کا شروع کر دینا ہی خوشی کی بات ہے، بلکہ تحمل اور استقلال اور خوش سلیقی و محبت و بے غرضی کے ساتھ شروع کر دیں گے وہ کریں گے اور جاری بھی رکھیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ استقلال وغیرہ کے متعلق اس اخبار کو کامل یقین نہ تھا۔ بفضل تعالیٰ آپ کی یہ خدمات جلیلیہ مثمر ثمرات حسنہ ہوئیں اور اللہ کے حضور آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی عظیم قربانی اور توکل علی اللہ مقبول ہوئے۔ چنانچہ حضرت مولوی علی احمد صاحب بھاگل پوری، جن کی وفات 1877 میں کی ہے، جن کی ولادت 1877 کی ہے، آپ کے اس عرصہ میں خدمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ غالباً میں 9ویں یا 10ویں جماعت میں تھا کہ حضرت مولوی حسن علی صاحب کے فیض و برکات صحبت سے متاثر ہو کر بعض نوجوان طلباء کالج اور ایک نوجوان شیعہ رئیس شہر نے ایک انجمن بنام انجمن تہذیب الاسلام قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو دینیات کا علم حاصل کرنے کا وقت اور موقع نہیں ملتا، اس لیے وہ ہر ماہ میں 2 مرتبہ شہر اور بیرون جات کے عالموں اور شیریں مقال واعظوں کو بلا کر جلسے کیے جائیں، جن میں یہ بزرگان دین واعظ فرمایا کریں، اور دین اسلامی علوم نے نوجوان مسلمانوں کو وقف کر کے ان کے دل میں
نور ایمان پیدا کریں اور ان میں روح عمل پھونک کر اعمال صالحہ بجا لانے پر انہیں ترغیب دیں۔ ان واعظوں کو بانیان انجمن نے اس شرط سے مشروط کر دیا کہ مختلف فرقہ ہائے اسلام میں جو مسائل ماب التزاح اور باعث انشقاق و افتراق ہو سکیں وہ نہ بیان کیے جائیں، بلکہ مختلف پیرایوں میں طلباء کو اصلاح و تقویٰ اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور فرقہ ہائے اسلام میں اتحاد و انفاق یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ مخالفین اسلام کے مقابلے میں ایک متحدہ محاذ قائم کر کے اسلام کی غیر مسلموں پر تبلیغ کی جا سکے۔ انجمن تہذیب اسلام کے جلسے سال ہائے دراز تک کبھی کالج ہال میں اور کبھی مسجد میں جامعہ میں ہوتے اور شہر کے مسلمان اس سے مستفید ہوتے۔ ان جلسوں میں بیشتر علماء نے شہر کے دو مشہور واعظ یعنی مولانا حسن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت مولانا عبد المالک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز بہار کے دوسرے شہروں کے نامی علماء مثلاً مولانا محمد ابراہیم صاحب ہاروی، مولانا شاہ سلیمان صاحب وہ جو پھلواروی طوطی ہند وغیرہ اور بیرون بہار کے علماء میں سے امانت اللہ صاحب غازی پور اور مولانا محمد عبدالحق صاحب دہلوی صاحب تفسیر حقانی اپنے مواعظ حسنہ سے ہم لوگوں کو مستفید فرماتے رہے۔ چونکہ ہم طلباء میں زیادہ تر غریب لڑکوں کی تھی، جلسوں کے پوسٹر و ہینڈ بلز خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر جلسوں کا اعلان کیا کرتے تھے۔ بھاگلپور کے دولت مند مسلمانوں کو بالکل اس طرح توجہ نہیں تھی، اس لیے ان سے مالی مدد کی گویا بالکل نہیں وہ جو ملتی تھی، یعنی امیر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ وہ مدد کرتے تھے۔ تقریباً برِ صغیر و ہندوستان کے کل مشہور شہروں اور دیہاتوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ جا بجا شہر بہ شہر انہوں نے مدرسے اور یتیم خانے قائم کیے۔ یتیموں کا اس قدر خیال انہیں تھا کہ ان کے احباب انہیں یتیموں کا باپ کہا کرتے تھے۔ سینکڑوں وہ ہندو ان کے بہات پر اسلام لائے اور ہزاروں انگریزی یافتہ نوجوان جو الحاد و دہریت کی رو میں بہہ رہے تھے، ان کے پرتاثیر وعظوں کو سن کر اسلام پر دلی استقامت کے ساتھ قائم ہو گئے۔ حضرت سید وزارت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب کا بھی حصہ معروف انجمن حمایت اسلام لاہور کی بنا میں تھا، اور مونگیر میں جو مدرسہ حمایت الاسلام ہے وہ آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنا مونگیر کا 2 منزلہ مکان ہبہ کر دیا تھا، اور بعض اور مقامات پر بھی آپ نے اس نام کے مدارس کھلوائے تھے۔ اسی طرح احمدیت سے قبل بھاگلپور کی فاحشہ عورتوں کے خاندانوں کی اصلاح کر کے آپ نے اس سے توبہ کی تھی اور ان کی بچیوں کی شادی کرا کے ان کا گھرانہ کسب ختم کیا تھا۔ اصحاب احمد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 22 تا 24۔
انشاءاللہ باقی آئندہ قسط میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں۔